حضور علیہ السلام نے فرمایا اجدنی یا جبریل مغمومن واجدنی مکروبا، میں اپنی امت کے معاملے میں غمگین ہوں اور مجھے درد ہے، مجھے تکلیف ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں فاستأذن ملک الموت علی الباب، ملک الموت نے دروازے پر آ کر دستک دی، اجازت طلب کی۔ حضور نے فرمایا جبریل کو جبریل جا، جبریل پاک آئے، دروازہ کھولا تو جبریل علیہ السلام نے، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ ھذا ملک الموت یستاذنک، آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، مستاذن علی آدمی قبلک ولا یستاذن علی آدمی بعدک، یا رسول اللہ یہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، آپ سے پہلے اس نے کسی سے اجازت مانگی نہیں ہے تو آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا نہیں، کسی سے اجازت لے گا نہیں، تو آپ سے یہ اجازت طلب کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آنے دیا جائے۔ تو ساؤنڈ دسو یہ اسرائیل پاک آپ نہیں اجازت منگی، پچھوں آرڈر ہی ہے تو اللہ نو مندے ہو، اللہ نو جڑا میں آدھا جڑا اللہ دا زیادہ عاشق کے وہ غور کرے، ان حضور نال عشق زیادہ ہونا چاہیے، چونکہ اللہ دی محبت رہ نہیں سکتی اگر حضور نال نہ ہوئے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چونکہ اللہ سن چاہ کے مڑ کے اللہ فرمایا انہیں صلو علیہ وسلم و تسلیمہ کس آخیا؟ ایک ادھا فرمان ہے، ویک لو حضور فرمان ہے اللہ دے ذکر کرو، اللہ فرمان ہے میرے محبوب دے ذکر کرو، مطلب یہ کہ دعا دا کرنا ہے، مطلب ہے کہ اللہ دے بھی کرنا ہے، اللہ دے رسول دا بھی کرنا ہے۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر وہ اجازت دی گئی، حضور نے فرمایا اذن لہ، اس کو اجازت دو، فاذن اللہ، ان کو اجازت دی گئی، ہاں وہ آئے، حتی اقبلا بین یدے، حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے سامنے آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا ہاں بھی کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا ان اللہ تعالیٰ ارسلنی الیک ان اطیعک، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں کیا کروں آپ کی اچھا بولو یار میں ہوں تو آپ ہی سمجھ گئے مانا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی، اسرائیل بھی کہتے کسی نے کے گل آخر میں تو تیری اطاعت وس جائیں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے میں آپ کی اطاعت کروں، اگر آپ کو پسند ہو تو میں روح قبض کروں، اور وَإِن كَرِهْتَ تَرَكْتُهَا، اگر آپ کو مناسب نہیں لگتا تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن جبریل اسرائیل پاک کے منہ سے لفظ جو نکلا نا کہ ان اقبضھا، کہ اگر آپ کہیں تو میں قبض کروں روح، تو روح کے قبض کرنے پر حضور کے چہرے کا رنگ بدلا، اور حضور نے آگے سے فرمایا کیا حدیث کے الفاظ سنیے گا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفعل ذلک یا ملک الموت، فرمایا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو یہ کر لے گا، تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو یہ کر لے گا۔ اب یہ کوئی بندہ سننے کے بعد مجھ سے نہ الجھے، وہ تو کو جی نہ کتنی آسانی بدا رہی ہے، حدیث شریف ہے، اللہ دی امتیوں لڑو مت، اور یہ حدیث شریف ہے اور یہ معاملہ اللہ کا ہے، معاملہ مل کر بولو کس کا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ میرا بھی ایمان ہے، ہل سکتا ہے؟ تو جیڑا باہر آن کے اجازت منگتا ہے وہ بھی اللہ دی مرضی نہ لی، جیڑا آن کے ہاتھ جوڑتا ہے وہ بھی اللہ دی مرضی نہ لے، باہر آ کر اجازت لے کر اندر، اور حضور نے یہ فرمایا اتفعلوا ذلک، یہ کر لو گے۔ جو ہی حضور نے یہ فرمایا فوراً جبریل امی بول پڑے، اور اب سنیں جبریل پاک کا جملہ، سنیں جبریل پاک نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، حضور یہ روحاں دی قبض کرنے والی گل ایک انجی ہے، اصلی گل یہ ہے کہ اللہ تو ان تکن دا مشتاق ہے، تو اللہ تو خود حضور سے محبت کرتا ہے، حضور سے کیا کرتا ہے؟ اللہ نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے ہمارے آقا کو چنا ہے، اور قیامت کے دن بھی پوری کائنات کا حشر ہمارے آقا کے قدموں میں ہوگا۔ آپ یہ دماغ میں رکھ لیں، مت کوئی سمجھے کہ کسی مولوی صاحب دے سانو سارا مل جانا ہے، بلکہ پیر اور مولوی سارے، پیر بھی ساڑھے سارے مسلک دے بھی اور باقی سارے بھی، یہ سارے کن کھول کے سن لوں، اساں سارے ہاں دا حشر حضور دیاں پیراں وچ ہونا ہے۔ عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد
وَأَنَا الْمَاخِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي یوم القیامہ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی. فرمایا محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں، ماخی بھی میں ہوں، حاشر بھی میں ہوں، عاقب بھی میں ہوں. فرمایا جس کی تعریف ٹھوک کے کی گئی وہ میں ہی ہوں، اور جس نے رب کی بھی صحیح تعریف کی وہ بھی میں ہی ہوں، جس کے ذریعے رب نے کفر مٹا دیا وہ بھی میں ہی ہوں. اور قیامت کے دن سب کا حشر جس کے قدموں میں ہوگا وہ بھی حشر میں ہی. اور جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے فرمایا وہ عاقب بھی میں ہی. تو حضور کی محبت کرنے، حضور سے محبت کرنے اور حضور پر مر مٹیں، اور جو تمہیں حضور کی محبت کی بات سنائے اس کی طرف جائیں. ایک بات ہو، امت میں ایک بڑا خاص غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر وہ جی گلنا تو بڑیاں چنگیاں کیتیاں نے، لیکن دیکھو نہیں جناب کہ اصلاحی گل کوئی نہیں کیتی، عشق نہیں گلنا کرنے اصلاحی گل کوئی نہیں کیتی. اور بھائی میری بات سنو، اصلاح سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ تیرا ایمان بچ جائے. تیرا کیا بچ جائے؟ یہ اصلاح نہیں ہے کہ نماز بچے اور ایمان نہ بچے، روزہ بچے. بہت سارے لوگ ہیں نماز روزے بظاہر ان کے پاس ہیں لیکن ایمان نہیں ہے. کیوں کہ بلا ایسا ہی ہے؟ دو چیزیں ہیں، اس سے بڑی کوئی اصلاح نہیں ہے کہ آپ کے دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے. اس سے بڑی کوئی اصلاح نہیں ہے. میں آپ کو قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر میں 6 گھنٹے آپ کو یہ تقریر کروں کہ آپ ساری رات کو اٹھ کے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ 6 منٹ میں تمہیں عشق رسول میں مبتلا کر دوں اور اس کے بعد تم 2 نفل ہی پڑھو گے، ساری رات کا ثواب دے دیا جائے. اللہ پہلے 50 دے ثواب 50 دا کر کے دیندہ نہیں. اچھا بولو اچھا بولو. وہ جڑیاں 45 اساں پڑھیاں ہی کوئی نہیں، کدے پڑھیاں نے 45. تو پہلے جڑا 50 دا ثواب 50 دا دیندہ ہے نا، ہن بھی 2 دا 2 لاکھ دا دے سکتا ہے، پر دل دا رشتہ ہو دے محبوب نہ ہوئے. وگرنہ میرے بھائیو یاد رکھو، وگرنہ میری بھائیو یاد رکھو، عبادت ہے اللہ کی، حضور کی عبادت نہیں ہے. ہم اپنے آقا کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں جو یہ کہے کہ حضور کی عبادت ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا طریقہ ہے عبادت صرف کس کی ہے؟ مل کر بولیں، عبادت کس کی ہے؟ تعظیم ہے حضور کی، ادب ہے حضور کا. مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سارے غیر متعصب ہو کر سننا. اگر آپ میں کوئی ساتھی کسی بھی مسلک کا ہے تو ذرا نیوٹرل ہو کر سننا، متعصب ہو کر نہ، میری جان تم پر قربان، سننا دل کھول کر، دل کھول کر، دل کو گھوٹ گھوٹ کر نہ سننا. مطلب ایک بندے نے گل سننی اے بندہ جڑا نا اے بریلوی ہے یا اے فلانا ہے، پھر تو گل سمجھ ہی کو نہیں آؤں، پھر تو تساں پہلے ہی قد بندی کر لئی. اگر تساں نیوٹرل ہو کے گل سنو گے تو تہاڈی گل عقل وچ آئے گی. قرآن شریف وچ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اب آپ نے بس یہ جاتے جاتے یہ پیغام سن لینا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں. اللہ پاک نے فرمایا اور فرمایا بھی براہ راست ابو بکر پاک کو، عمر پاک کو، عثمان پاک کو، علی پاک کو، طلحہ پاک کو، زبیر پاک کو، ابو ذر پاک کو، ابو سعید پاک کو، ابو موسیٰ پاک کو، حضرت زید کو، حضرت اسامہ کو، حضرت سعید کو، حضرت عبد الرحمن کو وغیرہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اللہ دے بندے انہاں جڑیاں دے نال دے اسی نماز گزار ہاں. ایمان نال دسو ہن مولا علی نماز پڑھن اللہ دی قسم ہے. حضرت علی کو کسی بندے پوچھا بھائی جناب تساں اللہ نو تو کہہ ہونا کہ اللہ مرکع ولا مسجد حتی اراؤ، ہم نے تو رکوع کبھی کیا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کے جلوے ہم دیکھتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، آپ کو معلوم نہیں ہے تو جناب سنگی کڈن تو آپ کو درد ہوئے. حضور نے فرمایا نو آخو 2 نفل پڑھے، آپ نے نفل شروع کیتے، تیر کڈ لیا گیا. سلام پھیر کے فرمایا تیر کدھر ہویا؟ سنگیاں آ گیا کڈ لیا. تو انہوں پتہ نہیں لگا. فرمایا میں تو دے نال گلاں کردا سا، مینوں کتے پتہ لگا. ساڈیاں نمازاں جدیاں ہیں بولو نا، اساں تے جناب دکان وچ بینگن بھی بیچ لیندے ہاں، کدوں بھی بیچ لیندے ہاں، ٹنڈے بھی لے لیندے ہاں، رائی بائی بھی. چلو اللہ قبول کرے جی جیاں بھی ہیں ٹٹیاں پجیاں نے اللہ اپنے فضل نال قبول فرمائے.
میرے کلیجے کے ٹکڑوں اتنے عظیم لوگ، نمازی بھی پکے، نیک بھی پکے، روزے دار پکے، ذاکر پکے، تسبیح پڑھنے والے پکے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی، یہ اسامی بھی شامل ہے لیکن خصوصاً صحابہ نو فرمایا گیا، دماغ چ رکھنا یہ گل، امت ساری شامل ہے، مطلب اساں تو لازماً نہیں شامل ہو گیا نا، ساڑھے کو انجی کچھ نہیں، جنہ دے ایڈے ایڈے وڈے اعمال سن، فرمایا اگر تم میں سے کسی نے میرے محبوب کے سامنے آواز اونچی کی، میں نے تو پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا پہ غیر متعصب ہو کے گل سننی جی، اے مہربانی کرے میں مطلب ایک پھندے پا کے نہ گل سنیا، میں درویش جا بندہ بالکل ملنگ جا، اے تک لو تساں خط شت بھی کیتا ہوا کوئی نہیں، میں یوسف نو میں آگا کنگی دے، میں کنگی کر لما، اس آگا کنگی ڈگی چ پئی، میں آگا رہن دے، اے منہ تو بیٹھا ہے، انہیں کہا جناب میں آگا یارا کنگی دے، اگے تقریر کرنی ہے تو اے کنگا کم از کم منہ سر صدا کریے، لوگ اکثر بھئی ایڈی بھی فقیری چنگی نہیں ہوتی، بھئی این جی آ جانا، تو اس کو میں نے کہا یار کنگا دینا، اس نے کہا جی وہ گاڑی کی ڈگی میں رکوں، میں کہا چھوڑ پھر ہوں، اللہ دی طرف ہی پیچھے رہ گئے، میں بالکل قطعی طور پر بناوٹ سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اگر لوگ میری باتوں کو غلط پیش کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ اس نے پوچھا جی کیا گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت وہ شہید ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ فوت ہو گیا ادھر تو انہوں کہتے ہیں بھئی وہ شہید ہے، گستاخ اہل بیت تھا، گستاخ رسول تھا، میں نے بتلایا بھئی جو گستاخ ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں اس کی اصل میں فرق بتلایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ یہ اصل اس کی ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ اپنے باپ کا نہیں، گستاخ کا یہ حکم ہے قرآن میں، اور حدیث شریف کے مطابق بھی یہی ہے، اور جو اہل بیت کا گستاخ ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ بھی لعنتی ہے، اور جو اس کو شہید کہیں وہ بھی۔ اب میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، اب میری سپیچ آپ سن رہے ہو، کون سا ڈنڈا دیکھا ہے میرے ہاتھ میں؟ پیار نہ نکلنا پہ کر جاں، میں نے کسی بشر کا نام نہیں لیا، نہ ہی مجھے پتا تھا کہ کون ہے کون نہیں، یہاں سے کوئی بندہ پرچی بھیج دیتا ہے، میں ایک مسئلے کا جواب دیتا ہوں، وہ بعد میں لوگوں نے شور مچایا، وہ ہمارا ڈاکٹر فلانا جناب، وہ کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی پتہ نہیں کہڑے، کوئی ڈاکٹر سمرو صاحب، خدا جانے کیا، انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ڈاکٹر کو گالیاں ننگیاں دے کر گیا ہے، یہ تو بڑا بدبخت ہے، جو مجھے جان دی، میں نے پھر بھی ان سے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، چونکہ آپ غلط فہمی کی بنیاد پر مجھے گالیاں دے رہے ہو، غلط بات ہے، ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہے، ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سنو اور آپ محبت سے بات سنو، ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کی مانو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ نے کہا ہے کہ رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں رحمت ہی ڈھونڈو، اس میں نقص نہ ڈھونڈو، اللہ فرماتا ہے رحمت کے سوا کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان ہے، پھیتے لے کے ناپو نہ، قربان جامعہ میں اپنے بابے خادم رضوی دو بابا منادا ہوندہ ہے پہ نکے نکے پھیتے لے کے جڑے لوگ ناپ دیں نا، انہوں سمجھ ہی نہیں حضور دا قد کتنا وڈا ہے، اینج نہیں کرنا چاہیے، پھیتے لے کر ناپو نہیں، وہ بعد میں پھر انہوں نے شور میں وہ جی آپ نے گالیاں دی، فیس بک پر بھی انہوں نے وہ کلپ لگا کرنا، حالانکہ اس کلپ میں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو گستاخ رسول ہے وہ اصل پہ نہیں ہے، جو گستاخ رسول ہے اس کو شہید کہنے والا بھی لعنتی، اور گستاخ رسول میں تو پتہ ہی نہیں اب کون ہے، اگر وہ نہیں ہے جس کا تم نام لے رہے ہو نہیں ہے تو تم دودھ پی کر سو جاؤ، وہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہوگا، اور اگر کوئی گستاخ ہے تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ تو میں کسی بندے کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھے، میں صرف ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کو دیکھو، قرآن کو سمجھو، اور اپنے اپنے سینے کو قرآن کے مطابق چیک کرو، میں بھی چیک کرتا ہوں، آپ بھی چیک کریں، آپ بھی چیک کریں، سائیں بھی چیک کریں، سائیں بھی چیک کریں، اپنے اپنے، اور اگر کوئی دوسرا ساتھی چیک کرنا چاہتا ہے چیک کرے، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، میں نہیں کہوں گا کہ آپ میں کمی ہے، آپ اندر کی آواز سنیں، حضور نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ طلب کر، وہ مفتی اعظم ہے، حضور نے فرمایا اپنے دل سے فتویٰ طلب کر کہ وہ مفتی اعظم ہے۔ اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کیا ایسے محبت کرتے ہیں آپ حضور سے جیسے ابو بکر نے کی ہے؟ کیا ایسے محبت کرتے ہیں آپ جیسے عمر پاک نے کی ہے؟ کیا ایسے محبت کرتے ہیں جیسے مولا علی نے کی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم ایمان کے دائرے میں ہم نے قدم رکھا نہیں ہے، ہمیں اپنی ماں سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی، اور محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں بک بک نہ سنی جائے، محبوب کے بارے میں بک بک
یہ کیا ہو ہے؟ دیکھو نا حضرت صاحب شاہ جی بیٹھے ہوئے، حضرت جی بیٹھے ہیں، حضرت مجھے نہیں پتا حضرت کہاں مرید ہیں، حضرت کہاں مرید ہیں، لیکن اگر میں حضرت کے شیخ کے بارے میں کوئی لفظ کہوں گا یہ اٹھ کے چلے جائیں گے، کم از کم یہ کریں گے، اگر یہ بول نہ سکے تو اٹھ کے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ میرا راولپنڈی میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے میں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی شان بیان کی، وہ ایک بندے کو پتہ نہیں کیا بیچ میں تکلیف ہو گئی، اس نے کہا جی تو نے ہمارے پیر کا نام نہیں لیا، میں کہا یار پیرانوں میں پڑھان تو نہ آیا، لڑان تو میں تو سیدی اعلیٰ حضرت، اس نے کہا ہمارے پیر جیسے نہیں ہے اعلیٰ حضرت، میں کہا یار بس کر اس گل نو چھڑ، مہربانی کر، میں کہا اس گل نو جان دے بھئی تیرے پیر جیسے ہیں، میں کہا یار تیری نظر میں تیرے پیر ہی نو افضل ہونا چاہیے، اے میں مندہ ماں طریقت وچ یہی ہے، پر چپ ہو میرے کو نہ منوا، میری نظر وچ احمد رضا ہی ہے، آپ مانے جاؤ جس کو مانتے ہو، لیکن پھر وہ بہرحال وہ ساتھی جو ہیں ان کو بعد میں نے کہا اللہ کے بندے کو لڑائیاں نہیں کرانی چاہیے، میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو آپ میرا بھی نچ تلیو اے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بعد میں نے ان کو سمجھایا، خیر وہ بعد میں آپس میں بیٹھے، ان کو بات میں نے سمجھائی، پھر میں نے ان کو ایک بات کی داد بھی دی، میں کہا تھوڑا جو تھوڑا طریقہ غلط ہے لیکن اس گل تو میں خوش ہوا بھائی تواڈے وچ پیر دی محبت ہے، طریقہ تھوڑا صحیح نہیں سی لیکن تواڈے دل وچ پیر دی محبت ہے، پیر دی محبت ہونی چاہیے۔ اب پیر کی محبت پر بندے کو غیرت آئے، ماں کی محبت پر بندے کو غیرت آئے، باپ کی محبت پر بندے کو غیرت آئے، اور حضور کی محبت پر نہ آئے، ایمان کہاں رہ جاتا ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا یا رسول اللہ کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے، اور ہم 5 منٹ کے بعد جناب جب حضور کی شان بیان کرتے ہیں ہمیں بندے کہتے ہیں وہ جی فلانے مولوی صاحب نے یہ کہا، یار ہم مولوی صاحب کا نام نہیں لیتے نہ مولوی صاحب کے ساتھ پھٹا کرتے ہیں، ہم تو تجھے حضور کا فرمان سنا رہے ہیں اور تو آگے سے ہمیں کہتا ہے فلانے مولوی صاحب نے یوں بیان کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا، ہم یہ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا، صحابہ کرام نے تو میں تو انہوں گل سناؤں تسی حیران رہے، صحابہ کرام نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دم یہ دم ہے نا، یہ صحابہ نو آمدہ کوئی نہیں سی، اچھا بولو آندہ ہے نہیں آندہ ہے، فاتحہ آتی تھی کہ نہیں آتی؟ بیمار مدینہ شریف بندے ہوندے سن نہیں انہوں پڑھی فاتحہ، اللہ اکبر، بے شک، یہ سنو تو ہلے جاؤ تو سن، نبی پاک کا جبہ پانی میں بگوتے تھے، بے شک بے شک بے شک، نبی پاک کا جبہ انہیں فاتحہ نہیں تھی آتی، تو سیدنا صدیق اکبر کدے فاتحہ پڑھ کے پھوک دے ہونا بندے ٹھیک نہیں سن ہو سکتے، تو جی علی المرتضیٰ ہیں جی تھوک کی دے ہونا ٹھیک نہیں سن ہو سکتے، تو انہاں کیوں نہیں تھوکیا، تو انہاں کیوں نہیں پھوکیا، تو انہاں کیوں نہیں تھوکیا، ہاں جبہ بیچ میں سبحان اللہ نحن نغسلها للمرضى ويستشفى بها سبحان اللہ، پانی میں بگوتے وہ جبہ پھوکتے رہے، انہاں کیا کلام الہی پر حق کے، پر ہماری زبانوں میں بھی وہ برکت موجود نہیں ہے جو نبی کے بدن کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں موجود